میرے پیارے ساتھیوں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ایک غلام آیا، وہ ایک غلام رکھتے تھے اور انہوں نے اپنے غلام سے کہہ دیا تھا کہ وہ میرے غلام، دن بھر تم مزدوری کرنے کے لیے جاؤ، 150 دن میں جو بھی کماؤ اور کما کر لاؤ، ان میں سے ہمیں کچھ دے دیا کرو، ہم اسی سے کھانا کھائیں گے، ان میں سے ہم کھانا کھائیں گے۔ ان کا غلام یہی روزانہ کا معمول کرتا تھا اور روزانہ کما کر لاتا تھا اور ابو بکر کو انہی میں سے کچھ دیا کرتا تھا۔ اور ابو بکر صدیق یہ پوچھتے تھے کہ وہ میرے غلام بتاؤ کہ تم نے یہ مال کما کر لایا، کہاں سے لایا، کہاں سے کما کر لایا؟ روزانہ پوچھا کرتے تھے، لیکن ایک دن انہوں نے پوچھا نہیں اور بنا پوچھے اس مال کو کھا لیا، اس چیز کو کھا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابو بکر صدیق نے جب وہ کھا لیا تو ان کے غلام نے پوچھا کہ اے میرے مالک، اے میرے آقا، کیا آپ جانتے کہ یہ جو چیز آپ نے کھائی ہے کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ ابو بکر صدیق نے کہا وہ میرے غلام، میں تو آپ کو روزانہ پوچھ رہا ہوں، آج میں نے آپ سے پوچھا نہیں، تم ہی بتاؤ یہ حلال ہے یا حرام؟ ان کے غلام نے کہا او میرے مالک، کچھ مہینوں پہلے یہ تلسیا اور جنتا سے ایک آدمی اپنی بیوی کو لے کر گزر رہا تھا، ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ حامل تھی، حاملہ تھی، ان کے پیٹ میں بچہ تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، لڑکا ہے یا لڑکی؟ میں نے بتا دیا کہ لڑکا ہے، اور کچھ مہینوں کے بعد وہ لڑکا ہی پیدا ہو گیا۔ گویا کہ میں نے کہانت گڑھی، گویا کہ میں نے کہانت گڑھی، حالانکہ مجھے کہانت سے کوئی شدھ بدھ نہیں تھا، میں نے کہانت گڑھی اور بچہ لڑکا ہی ہوا۔ اس نے آ کر مجھے انعام میں یہ پیسہ دیا، انعام میں یہ کھجوریں دی، میں نے آپ کو لا کر دے دیا اور آپ نے کھا لیا۔ میرے بھائیوں، کہانت گڑھی ہوئی چیز تھی، میں نے آپ کو لا کر دیا اور آپ نے کھا لیا بنا پوچھے۔ ابو بکر کو جیسے پتا چلا، جیسے ہی پتا چلا، اپنی انگلی کو منہ میں ڈالے اور حلق تک لے گئے اور قے کرنا شروع کر دیے۔ اتنا قے کیے کہ جتنا کھایا تھا، جب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہیں ہو گیا کہ میں نے جتنا کھایا تھا وہ سارا باہر آ گیا ہے، وہ قے کرتے رہے اور نکالتے رہے، جتنا کھایا تھا تمام چیزوں کو باہر کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ٹائم کا حال ہے، پوری زندگی کا معاملہ نہیں ہے، ایک ٹائم کا حال ہے، اوپر سے چند کھجوریں ہی کھائے ہوں گے، ایک ٹائم کا کھانا ہی کھایا ہوگا۔ فکر آخرت دیکھیے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والے دن کی تیاری دیکھیے کہ ایک ٹائم کا کھانا، حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈال دے، حرام کا ایک لقمہ پیٹ کے اندر ڈال دے، اس کی 40 روز تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کسی کی پرورش سود سے ہو، کسی کی پرورش سود سے ہو تو اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے۔ ابو بکر صدیق کو پتا چلا تو انہوں نے قے کیا اور جتنا کھایا تھا تمام چیزوں کو باہر کر دیا۔ ان کے غلام نے کیا بتایا تھا؟ میں نے کہانت گڑھی تھی اور کہانت میں یہ بات تھی کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ مسلمانوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم اور آپ یہ قوم ہے اور اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے ماننے والے کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کتنی ماؤں کو، کتنی بہنوں کو کہ جب ان کی بہو، ان کی بیٹی حاملہ ہوتی ہے، پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو کسی دوسرے کے ہاتھ تھماتے ہیں اور یہ پتا کرتے کہ بتاؤ پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی؟ شرم آنی چاہیے مسلمانوں۔ جو مسلمان دنیا میں بدعت و خرافات، شرک کے تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے مذہب اسلام لایا، دنیا میں ان اندھیروں کو ناش کر کے اجاگر لانے کے لیے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کو بھیجا، شریعت اسلام ہمیں دیے، اسلام کی شریعت دیے، اور یہی مسلمان اپنی بیٹی کو لے جائیں
اپنی بہو کو لے جائے, کسی کا ہاتھ تھمائے اور یہ پتا کرے کہ بتاؤ پیٹ میں کیا ہے. پیٹ میں دو ہی چیز ہوتے, یا تو وہ لڑکا یا تو لڑکی. اگر پیٹ میں اللہ نے پہلے سے مقدر میں لکھ دیا کہ لڑکا ہے, اگر وہ کہہ بھی دے تو کیا ان کی بات سچ آ گئی؟ آپ یہ کہیں گے کہ بڑا تیر مارنے والا ہے, بڑا تیر مار دیا. میرے بھائیوں یقین جانی یہ شرک ہے, شرک ہے. اور اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دنیا میں اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا. اس لیے معاف نہیں کر سکتا, شرک کا معاملہ برابر سرابر کا ہوتا ہے. آپ نے اللہ کے علاوہ کسی غیر کو اللہ کے برابر سمجھ لیا. اللہ کہتا ہے زمین بنانے والا میں, آسمان کی تخلیق کرنے والا میں, دنیا کو رچانے والا, بسانے والا, دنیا میں انسانوں کا وجود کرنے والا, وجود میں لانے کا کام میرا ہے, اور تم کسی اور کو شریک مانو, کسی اور کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ. یہ کیسے برداشت ہوگا؟ آپ محنت کریں اور کوئی پھل لے, آپ کو دنیا میں گوارا نہیں ہے تو اللہ کو کیسے یہ گوارا ہوگا؟ اللہ کو یہ کیسے برداشت ہوگا؟ ہماری ماؤں بہنوں, آپ کے اندر اگر یہ چیزیں ہے تو آج کے بعد سے توبہ کیجئے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ کی نمازیں بیکار چلی جائے گی, آپ کی تہجد بیکار چلی جائے گی. ہماری ماؤں بہنوں کے اندر نہ جانے کتنے بدعت و خرافات بھرے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں جب کسی کا نام لیا جائے وہ آدمی پہنچ جائے تو تمہاری لمبی عمر ہوگی. تمہیں پتا ہے, تمہیں پتا ہے کوا گاگ گاگ کرے گھر میں مہمان آنے والا ہے. کہاں سے پڑھ کے تم آئے ہو؟ آج تک 7 سال سے قرآن و حدیث پڑھ رہا ہو, آج تک کوئی ایسی کتاب ہاتھ نہیں لگی ہے. نوجوانوں آپ کے اندر بھی ایک غلطی ہے. راستے میں چل رہے ہیں, بلی اگر راستہ کاٹ دے آپ رک جاتے ہیں. پہلے میں سن رہا تھا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. الحمدللہ یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. مسلمانوں کا ہو سکتا ہے, اسلام کا نہیں ہے. اسلام میں اس کا تصور ہے ہی نہیں. لیکن نوجوانوں میں 1% لوگوں کا ہے, 99% اس چیز سے باز ہے. 1% جن لوگوں کے اندر ہے, یہاں اگر کوئی بیٹھے ہیں, ہماری آواز اگر کسی کے کانوں پہ پہنچ رہی ہے, وہ اگر سن رہے ہیں تو وہ بھی سن لیجئے کہ اگر آپ نے یہ عقیدہ بنا لیا تو آپ بھی بدعت والا کام کر رہے ہیں, شرک والا کام کر رہے ہیں. بلی راستہ کاٹنے اس میں کیا ہونے والا ہے؟ اگر نہ کاٹے, جتنے حادثہ ہوتے ہیں, جتنے سڑک درگھٹنا ہوتے ہیں, آپ ان سے جا کر پوچھئے کیا تمہارا راستہ بلی نے کاٹا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں. جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں آپ جا کے ان سے پوچھئے ایکسیڈنٹ میں کتنے لوگ مارے گئے, کتنی گاڑیاں پلٹ دی گئیں, کتنی گاڑیاں سمندر میں ڈوب گئے, کتنی گاڑیاں پانی میں بہہ گئے, کتنے لوگ مارے گئے, کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. کیا ان درگھٹنا ہونے والے, کیا ان سڑک حادثہ ہونے والے کے پیچھے, سب کے پیچھے ایک ریزن تھا کہ بلی نے راستہ کاٹا تھا؟ نہیں. نوجوانوں ہمیں اور آپ کو اپنے اندر انقلاب لانا ہے, سدھار لانا ہے, شرک سے دور رہنا ہے. شرک غلاظت ہے, ان غلاظت سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, ان غلاظت سے ہمیں اور آپ کو کوسوں دور رہنا ہے. ہم اور آپ بدعت و خرافات, شرک کے کام کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. میرے بھائیوں ہم یہ برداشت نہیں کرتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں جن کی جتنی حیثیت ہے, جن کی جتنی عزت ہے, ان کی اتنی عزت کی جائے, ان کا احترام کیا جائے. کوئی بڑے پوسٹ پہ آ گئے اس کا مطلب ہم اس کو اللہ کا کارساز اور اللہ کے برابر نہ سمجھے, ان کی عزت کرے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن ہم ان کو بھگوان, خدا, ایشور, گاڈ, اللہ نہیں مانیں گے. میرے پیارے ساتھیوں یہی تو مسلمان ہے, یہی تو اسلام ہے کہ اسلام کہتا ہے جن کی جو حیثیت وہ مانو. میرے پیارے ساتھیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کے لیے حرام کا کچھ کھانا اپنے حلق کے اندر ڈالا تو یہ گوارا نہیں کیا کہ حرام کا وہ لقمہ اپنے پیٹ کے اندر رہے. لیکن ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں. یہ جو لباس ہم چرائے ہوئے ہیں, کیا ہمارا پورا پیسہ حلال کا ہے؟ دن بھر میں جو ہم نے کھانا کھایا کیا وہ حلال پیسے کا ہے؟ ہم جس گھر میں رہتے کیا وہ حلال پیسے سے بنا ہے؟ ہذا من فضل ربی, گھر بنا لیا اور دروازے پہ لکھ دیا ہذا من فضل ربی,
یہ تو اللہ کے فضل سے گھر بنا ہے، ہم یہاں اللہ کا نام جوڑ رہے ہیں، اللہ کا حوالہ دے رہے ہیں، اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں، اور کہہ رہے کہ تو اللہ کے واسطے بنائے، یہ تو اللہ کے ذریعے بنائے ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، یہ جو ہمارا گھر بنا ہے جس میں ہمارا رہن سہن ہوتا ہے، کیا اس میں ہمارا پورا پیسہ حلال کا ہے؟ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لوگوں دنیا میں اپنا حساب و کتاب کر لیا کرو، حرام کھا رہے ہو حلال کھا رہے ہو، اس چیز کا پتہ لگا لو، اس چیز کے بارے میں غور کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیۃ، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، جب انسان کوئی خطا کرتا ہے، جب کوئی غلطی کرتا ہے، جب ان سے کوئی بھول چک ہو جاتا ہے، جب ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے، جب ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ گناہ کر لیتا ہے، تو ایک سیاہ نقطہ، ایک سیاہ دھبا اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ دھبا مٹ جاتا ہے، دھیرے دھیرے وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے، وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے، اس کا آثار ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، وہی دھبا دھیرے دھیرے اس کے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، پھر اس کو بے نمازی اور نمازی میں فرق نہیں ہے، نظر نہیں آتا ہے، روزہ رکھنے والا اور نہ رکھنے والا میں فرق نظر نہیں آتا ہے، اس کو روزہ رکھنا نہ رکھنا فرق نہیں آتا ہے، نماز پڑھنا نہ پڑھنا فرق نہیں آتا ہے۔ سچائی اور گناہ کا راستہ، سچائی کی راہ اور گناہ کی راہ میں انہیں فرق نظر نہیں آتا ہے، اس کا پورا دل کالا ہی کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی گناہ کرتا ہے، مان کے چلیے ایک بار شراب پی لی تو دل میں ایک دھبا بیٹھ جاتا ہے، ایک دھبا پڑ جاتا ہے، اگر آپ توبہ کر لیے جلدی تو دھبا دھیرے دھیرے مٹ جاتا ہے، وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن توبہ نہیں کی، بار بار اسی گناہ کو کرتے رہے، بار بار شراب پیتے رہے، بار بار گناہ کرتے رہے، وہ دھبا دھیرے دھیرے پورے جسم پہ پھیل جاتا ہے، اور پھر آپ کو یہ فرق نظر نہیں آتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، آپ کو فرق نظر نہیں آتا کہ کون کیا ہے۔ آپ کی نظر میں ایک نمازی کی حیثیت اتنی ہے اور ایک بے نمازی کی حیثیت بھی اتنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر گناہ کیے بھی ہیں تو بنی آدم ہے، انسان سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، توبہ کیجئے اور اپنے گناہ کی معافی مانگیے۔ اللہ کے نبی فرماتے وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ گناہ اگر آپ سے ہو گیا جانے میں انجانے میں، اگر آپ سے انجانے میں گناہ ہو گیا تو اس کا مواخذہ اللہ نہیں کرے گا۔ اگر غلطی سے غلطی ہو گئے تو اللہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ ان نسینا او اخطانا، غلطی سے غلطی ہو جائے تو اللہ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، رب اس کی پکڑ نہیں کریں گے۔ لیکن جان بوجھ کر اگر غلطی کر دیے تو اللہ اس کی پکڑ کریں گے۔ اپنی زندگی میں، بچی ہوئی زندگی میں توبہ کر لیجئے، اس کو اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اپنی زندگی کے بارے میں غور کیجئے کہ ہم جو کھا رہے ہیں یہ کیا ہے، ہم جو پہن رہی ہے یہ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مشہور قول ہے کہ لوگوں تم اپنا حساب و کتاب کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ دنیا میں تم اپنا حساب و کتاب لگا لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب قبر میں ہو، قبر میں تمہیں رکھے آ جائے، منکر نکیر آئے اور آپ سے سوال کرے، آپ سے حساب لے، اور پھر ایسا ہو کہ آپ قبرستان سے اٹھ کھڑے ہو، میدان محشر کی طرف جائیں اور آپ کے لیے ایک لائن کھینچ دی جائے، ایک باؤنڈری متعین کر دی جائے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس وفی روایت عن اربع، اور آپ سے حساب و کتاب لے، 4 سوال پوچھے، 5 سوال پوچھے، اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں اپنا حساب و کتاب کر لو۔ اچانک کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مر جائیں اور قبر میں منکر نکیر آ کے آپ سے سوال کریں، پوچھیں من ربک کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے پاس جو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے وہ رسول کون ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو جواب دینا پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ دنیا میں اپنا اعمال صحیح کریں۔
وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی ہم سے سوال کرنے آئے قبر میں اور کہے کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو اٹھ کے یہ کھڑا ہو کے کہے کہ تم نے پہلے مجھ سے سوال کر لیا من رب کا، تمہارا رب کون ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ پہلے ہی سوال کر رہے ہو، پہلے مجھ سے سلام کرو اس کے بعد سوال کرو۔ ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے اہل حدیثوں، قرآن و سنت کے ماننے والوں، ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے۔ چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے صحابہ ہو، چاہے تابع تابعین ہو، چاہے کوئی ہو، چاہے ولی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، قبر میں آپ سے فرشتہ آ کے سلام نہیں کرے گا، فرشتہ آ کے پوچھے گا من رب کا، تمہارا رب کون ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ جن کا ہو ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے واسطے ذہن کو صاف کر لیجیے، اپنے دلیل میں مضبوط کیوں ہو رہے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ دلیل چلنے والی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق یہی فرمایا کرتے تھے لوگوں دنیا میں جب تک زندہ ہو اپنا حساب و کتاب لگا لیا کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ قبر میں تمہیں حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے، تمہیں قبرستان سے اٹھایا جائے اور اٹھا کر بیٹھا دیا جائے اور تمہیں منکر نکیر آ کے سوال کرے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں تمہیں پوچھا جائے۔ ہاں سن لیجئے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اگر آپ کی نیکیاں زیادہ ہو، آپ کے گناہ کم ہو، آپ کی نیکیاں زیادہ ہو تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہے، آپ کا ٹھکانہ عیش و عشرت والی زندگی ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیکیاں کم ہو، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اگر آپ کی نیکیاں کم ہو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو آپ کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حامیہ، اگر آپ کی نیکیاں کم ہو، آپ کی نیکیاں کم پڑ جائے تو میرے بھائیوں آپ کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور آپ کو کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، آپ حاویہ دیکھتی ہوئی آگے ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر یہی کہا کرتے تھے اپنی نیکیوں کا وزن دنیا میں کر لو، اپنی نیکیوں کو دنیا میں تول لو، اپنے گناہوں کو تول لو، اپنا حساب دنیا میں لگا لو، آخرت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں تمہارا حساب و کتاب کیا جائے، آخرت میں تمہاری نیکیاں تولی جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ دنیا میں اپنی نیکیوں کا حساب کر لیجئے، اپنی نیکیوں کا وزن کر لیجئے۔ دنیا میں نیکیوں کا اگر حساب کیجئے گا، گناہوں کا حساب کیجئے گا تو آخرت میں آپ کا حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ کم کریں گے، گناہ جو کر رہے ہیں چھوڑ دیں گے۔ آپ سوچیں گے ہاں ہم سے گناہ ہی گناہ ہو رہا ہے، دن بھر میں ایک بار بھی اللہ کا نام نہیں، دن بھر میں ایک بار بھی اللہ کا ذکر نہیں، تو آپ ذکر کی طرف اپنا قدم آگے بڑھائیں گے۔ میرے بھائیوں، ذکر کو معمولی مت سمجھیے، ذکر یاد کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، ذکر کرنے سے، اگر آپ کسی غار میں بھی پھنسے ہیں، کسی پہاڑ کے نیچے دفن ہے، کسی پہاڑ کے نیچے ہے، اپنا اعمال یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ رب العالمین اس غار کے منہ سے چٹان ہٹا دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں حساب لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ کم کریں گے، نیکیاں زیادہ کریں گے۔ جس طرح کوئی ایگزام دے کے گھر آتا ہے تو اپنے پیپر کو چیک کرتا ہے، ہم نے 100 نمبر کا ایگزام دیا، ہم نے 100 نمبر کا امتحان دیا، ہمارا کتنا صحیح گیا کتنا غلط گیا، ہم نے کتنا صحیح لکھا کتنا غلط لکھا۔ اگر 100 میں ہمارا 40 ہی صحیح گیا اور 60 ہی غلط چلا گیا، 40 نمبر میں ہم پاس نہیں ہو سکتے۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں اور مزید محنت کی ضرورت پڑے، ہمیں اور محنت کی ضرورت پڑے گی، ہمیں اور آپ کو اور ہمیں اور محنت کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب آئندہ ایگزام میں بیٹھیں گے، آئندہ سال ایگزام میں بیٹھیں گے تو وہ اس چیز کی تیاری اور بڑھیا سے کر لیں گے، بہترین طریقے سے کر لیں گے، اور دوسرے سال جب ایگزام میں بیٹھیں گے اور گھر بھی آ کے حساب لگائے گا تو ہمارا 40 کے بجائے 60 صحیح گیا 40 غلط گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں حساب لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ہمارا حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ نوجوانوں، آپ سے اپیل کر رہا ہوں، آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ دنیا میں بھی محنت کیجئے، دنیاوی معاملات میں بھی، اور اس دنیا کے لیے بھی
اگر دنیا میں محنت کر رہے ہیں تو بڑھاپے میں آپ کی وہی دولت کام آئے گی, وہی مال کام آئے گا. اولاد آپ کو پوچھے گی, آپ کی نسل آپ کی عزت کرے گی. بزرگوں سے پوچھیے کیا حال ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا 8 بیٹا ہے, 5 بیٹا ہے, اور ایک بیٹے کا 5 بیٹا ہے, 5 5 25 ہمارا پوتا ہو گیا, ہمیں کاندھے پہ اٹھائے رکھیں گے, ہمیں سہارا دے کر چلتے پھریں گے. نہیں, کب پھریں گے؟ آپ کے پاس مال ہوگا, آپ کے پاس دولت ہوگی, آپ کے پاس زمین ہوگی, تو آپ بڑھاپے میں چلنے کی عمر نہیں ہے, کمر جھک چکی ہے, لاٹھی کے سہارے سے چل رہے ہیں, پھر بھی آپ کا پوتا آپ کی عزت کرے گی, آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے گی, اگر آپ کے پاس کچھ رہے تو, ورنہ نہیں.